مکمل ناول ستمگر میرا صنم قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مبرہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ تبھی سر بری طرح سے اس کھڑوس کے سینے سے جا کر ٹکرایا۔ جبران کا نچلا ہونٹ مسکراہٹ کی صورت پھیلا۔ سر جھکائے وہ اپنے گردی پر اس معصوم لڑکی کی گرد فریب میں اپنے حواسوں پر سوار ہوتا محسوس کر شاطرانہ ہاتھ گھماتے اس کی گردن کو آگے سے حصار میں لیتے اس نے جھٹکے سے رخ موڑتے اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ مبرہ بے ساختہ گھبرائی مگر کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی وہ بندوق والا ہاتھ سامنے کر گیا۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ گرنے رونے دھونے کی بجائے اپنا دفاع خود کرنا سیکھو، اپنا سہارا خود بنو۔ ہو سکتا ہے آج کی تھوڑی محنت کل کام آئے۔ مختصر لفظوں میں اس کی سادہ مگر صاف بات مبرہ کو چونکا گئی۔ کئی لمحے وہ سر اٹھائے اسے گھورتی رہی۔ کیا تم شادی کر رہے ہو؟ عجیب سی بے چینی سوار تھی جب سے اس کی شادی کا سنا تھا۔ ہاں یار، وہ ماں بننے والی ہے، میرا گیس ٹھیک نکلا، تو پھر کرنی ہی پڑے گی شادی۔ کاندھے اچکا کر کہتا وہ مبرہ شاہ کو انتہا کا ظالم سفاک لگا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ نفرت کرتی تھی اس سے۔ شاید کہیں نہ کہیں یہ چاہتی بھی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اپنا لے، مگر تھی تو بیوی۔ اس بندھن ان نکاح کے بولوں کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ وہ دل کو بدلنے سے چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں کرنی چاہیے شادی؟ گولیاں لوڈ کرتے وہ اس کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ ہڑبڑایا۔ نہیں، آج کا سارا دن وہ اس کے ساتھ رہی تھی، اب بھی اس کی چوڑی پشت کو گھور رہی تھی۔ اتنا تو طے تھا، جبران رضوی جیسا دکھتا تھا ویسا تھا نہیں۔ تمہیں آخر کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ ہلکی ہلکی کیف میں وہ کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالتے مبرہ نے نگاہیں چرا لی اور سر کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ جبران کہاں تو یار، کل سے اتنا پتہ نہیں تیرا جانتا بھی ہے کتنا پریشان تھا میں، اوپر سے تیرا سیل مسلسل آف جا رہا ہے۔ آنکھیں چھوٹی کیے جیپ کے رکنے کی آواز پر ارسلان جو کافی دیر سے حویلی کی ایک جانب بنے خوبصورت لان میں چائے پی رہا تھا فوراً سے اٹھتے باہر نکلا۔ سفید شیشے پر سے پردہ ہٹاتے نگاہیں عجلت میں آگے بڑھتی جبران پر پڑیں تو دور بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، دیکھ کیا زنانیوں کی فکر کی طرح منہ لٹکا لیا ہے۔ اس کے افسردہ چہرے کو ہاتھ میں بھرتے وہ لطف اندوز ہوتے بولا۔ تو ارسلان چڑھ گیا، فوراً سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ناک چڑھائے وہ رخ موڑے نخرے دکھانے لگا۔ جب کچھ غیر معمولی احساس کے طور پر ایک آنکھ چھوٹی کیے اسے دیکھا جہاں سامنے ہی مبرہ شاہ جبران کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ یقیناً گاڑی سے اتری تھی۔ سر پر سلیقے سے اوڑھے دوپٹے میں وہ کافی فریش دکھ رہی تھی اور جس طرح سے جبران کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی ارسلان سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ یہ کمینہ سچ میں بدل گیا یا پھر یہ اس معصوم لڑکی کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ زمین کو گھورتے وہ اپنے آپ میں بڑبڑا رہا تھا۔ تم روم میں جاؤ مبرہ، میں آتا ہوں۔ گردن موڑے سنجیدگی سے حکم صادر کیا، جسے سنتی وہ فوراً سے اندر کو لپکی۔ اس کے چہرے پر پھیلے سکون کی رمق اندر سے نکلتے راحیل ملک سے مخفی نہ رہ سکی۔ نگاہوں کا زاویہ فوری طور پر چائے پیتے اور چلتے ہوئے جبران اور ارسلان کے پاس پہنچا۔ بابا یاد کر رہے ہیں تمہیں، پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ ان کے پاس اور کوئی کام بھی ہے کہ نہیں سوائے مجھے یاد کرنے کے؟ بتا دیں ان کو مصروف ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ وہ لوگ لہجے میں کہتا ارسلان کو لیے جیپ کی جانب بڑھا۔ پیے گا؟ الکوہل کا گلاس اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے گہرا کش لگاتے جبران نے فوری طور پر گلاس تھاما، مگر جو ہی گلاس منہ کے نزدیک لے گیا چھم سے آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ بھیگے نین کٹورے اتر آئے۔ چہرے پر عجیب سے رنگ ایک دم سے لہراتے معلوم ہوئے۔ آج موڈ نہیں، گلاس میز پر رکھتے بوجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آسمان پر تاریکی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایسے میں جیپ کو سائڈ پہ کھڑا کیے وہ دونوں ہی سمندر کے کنارے پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ ارسلان کو آج وہ کچھ بدلا ہوا سا لگا۔ تو کب شادی کر رہا ہے لاریب کے ساتھ؟ استہزائیہ نگاہوں سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ارسلان نے بات کا آغاز کیا۔ بالکل، مگر کیوں؟ بھول گیا تو؟
تو اسے برباد کرنے والا تھا، آباد نہیں۔ اوپر سے اس لڑکی سے بھی زبردستی نکاح کر لیا تم نے۔ کر رہے ہو؟ عجیب سی بے چینی تھی اسے۔ وہ جبران کو بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ان سب میں تیرے سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی صرف ایک بات ہے، وہ لڑکی نہیں۔ بھابھی بولے گا تو میری بیوی کو نکاح زبردستی ہی صحیح، مگر میری مرضی سے ہوا ہے، دو ٹوک انداز میں کہتا وہ ارسلان کو چونکا گیا۔ اچھا، تو پھر اس کے میرا مطلب بھابھی کے سر پر سوتن مسلط کر کے نیکی کا کام کر رہے ہو؟ یہ میرا اور میری بیوی کا پرسنل مسئلہ ہے۔ تو چل کر اس کے سینے پر مکہ جڑتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ ارسلان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ پانا اس کے بس کی بات تھی ہی نہیں۔ جو مرضی آئے وہ کر، میں جا رہا ہوں، نتاشا ویٹ کر رہی ہوگی۔ منہ بگاڑتے ہوئے وہ کیز اٹھاتے اٹھ گیا۔ چل تجھے ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کے اٹھتے ہی جبران بھی اٹھ کھڑا ہو۔ ارسلان ہنکارا بھرتے اس کے پیچھے ہی گاڑی کی جانب بڑھا۔ چاروں اطراف پھیلے گپ اندھیرے میں وہ قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لائٹ آن کرتے جیسے ہی اس کی پہلی نگاہ خالی بستر پر پڑی، ماتھا مسلتے وہ واش روم کی جانب بڑھا، مگر دروازہ کھلا تھا۔ اسے کہیں بھی نہ پاتے دل بے چین سا ہوا۔ مبرا تیز قدم اٹھاتے وہ جلدی جلدی میں باہر نکلا۔ کچن کی طرف پڑھتے ہوئے بھی دو بلند آواز میں اسی کو پکار رہا تھا۔ حویلی میں پھیلی خاموشی میں اس بھاری آواز کی گونج رہی تھی۔ مبرا اونچی آواز میں خراتے ہوئے اگلے 5 منٹ میں حویلی میں طوفان مچا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جبران؟ رات کے اس وقت بھی شور مچا رکھا ہے، کبھی تو سو لینے دیا کرو۔ آنکھیں مسلتے مشعل اور راحل دونوں ہی عجلت میں اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ جبران نے سرد نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ مٹھیاں بھیجے اسپاٹ لہجے میں دھاڑا تھا۔ اس کی آواز سنتے ایک پل کو مشعل گھبرائی۔ ہمیں کیا پتہ، تمہاری بیوی ہے، تمہیں معلوم ہوگا، یا پھر کیا پتہ پھر سے بھاگ گئی ہو۔ بھگوڑی تنفر سے کہتی وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اگر مجھے ابھی کے ابھی مبرا کا پتہ نہ ملا تو بھول جائیے، آپ کی بہن میری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مشعل لمحوں میں گھبرائی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے زبان بند رکھیں اپنی، اور جتنا پوچھا ہے بس اتنا جواب دیں۔ کہاں ہے میری بیوی؟ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتا وہ قرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ مشعل نے نگاہیں چراہیں، ہونٹ کچلتے وہ مبرا کو دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر میں ہے۔ جب میری بہن تمہاری اصل بیوی آنے والی ہے تو اس کا کیا کام تمہارے کمرے میں؟ اس لیے میں نے اسے وہاں بھیج دیا جو اس کی اصل جگہ تھی۔ گردن اکڑائے وہ ٹھٹائی سے بولتے جبران کا ضبط آزما گئی۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھنا سیکھیے ملک راحیل صاحب۔ مبرا میری بیوی ہے اور یہ میں طے کروں گا کہ وہ کہاں رہے گی اور آپ کی بہن کہاں۔ اگر آئندہ ایسی غلطی کی تو نہ یہ زبان سلامت رہے گی زہر اگلنے کے لیے اور نہ ہی ہاتھ۔ سرد برفیلے لہجے میں کہتا وہ انہی قدموں سمیت واپس مڑا۔ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے شجاع ملک اس کی بات بخوبی سن چکے تھے، مگر سن کر انسنی کر دی۔ جبران ایک کاٹ دار نگاہ ان پر ڈالے حویلی سے باہر نکلا۔ ارے چھوٹے ملک، آپ حویلی کی پچھلی جانب بلے ملازمین کے کوارٹر میں، جہاں فرحت بھی اکیلی ہی رہتی تھیں کیونکہ باقی سب ملازمین رات ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ فرحت بھی اکیلی تھی اور پچھلے 10 سالوں سے یہ حویلی بھی ان کا ٹھکانہ تھی۔ اب بھی وہ جو نوافل ادا کر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جبران کو آتا دیکھ بری طرح سے ٹھٹکی۔ مبرا کہاں ہے؟ مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ وہ بیٹا کمرے میں سو رہی ہے، کافی تیز بخار ہے انہیں۔ نگاہیں جھکائے وہ خود بھی متفکر سے لہجے میں بولی۔ جبران چونکا۔ دن تک تو وہ ٹھیک تھی، میں لینے آیا ہوں اسے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ الجھن سے بولا۔ شاید وہ اپنی کیفیت سے ناواقف تھا۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ فرحت بھی کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بچی بہت معصوم ہے، یتیم ہے، اس کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں۔ آپ اسے مت چھوڑنا کبھی بھی۔ وہ نوکر تھیں مگر دل کی بات کہنے سے خود کو روک نہ پائیں۔ جبران بنا جواب دیے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی چھوٹے سے پلنگ پر وہ معصوم سی لڑکی سرخ چہرے سمیت رخ اسی کی سمت کیے لیٹی منہ کھولے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ چہرے پر پھیلی حد درجے سرخی سے اس کے بخار کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
بے چینی میں وہ لمحوں میں اس کے قریب گیا، ہاتھ لگاتے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا جو بخار میں پھونک رہا تھا۔ بیوی بے قراری سے جھکتے اس کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھتا وہ بے چینی سے پکار گیا۔ بند آنکھوں میں جنبش ہوئی تھی، کھنیری پل کے وا کیے اس نے اپنے ستمگر کو دیکھا جو بے قراری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ نین کٹوروں میں نقاہت بھری ہوئی تھی، سانسیں گرمی کی شدت کا پتہ دے رہی تھیں۔ جبران بے حد دھیمی آواز میں پکارتے وہ اس کی گود میں پلٹ کر سر رکھتے، ایک ہاتھ اس کے گھٹنے پر ٹکائے، آنکھیں موند گئی۔ دوپٹہ دور پڑا تھا، سیاہ ریشم جیسی آبشار اس کے کاندھوں سے ڈھلک رہی تھی۔ آج اسی ستمگر کی پناہوں میں وہ دیدہ دلیری سے بے خوف و خطر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کبھی جس کی آواز اس کی آنکھوں سے، اس کے وجود سے اسے گھن محسوس ہوتی تھی۔ جبران عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا، پہلی بار یہ نرم و ملائم وجود اسے اپنا سب سے بڑا رقیب لگا تھا۔ مبرہ ویک اپ بازو پکڑ کر اچھا خاصا جھنجھوڑ ڈالا، مگر محترمہ پر اثر ندارت تھا۔ جب یہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اپنی نرمی سے اسے باہوں میں بھرا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی جبران کے تاثرات سخت پڑے، مگر بنا کچھ کہے اسے باہوں میں بھرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی کی جانب بڑھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے میں جاتے، نرمی سے اسے بستر پر منتقل کرتے، ڈاکٹر کو کال کی اور پھر سرہانے بیٹھتے اس کا سر دبانے لگا۔ اس نے غور کیا وہ شاید کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے جبران؟ کیوں کر رہا ہے تو اتنی فکر اس کی؟ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ عجیب سی الجھن میں گھرا خود سے سوال کر رہا تھا۔ مبرہ کا یوں ہلنا اسے چونکا گیا، سر جھکائے وہ اس کے ہونٹوں کے قریب کان لے جاتے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شاید پانی مانگ رہی تھی۔ جبران تیزی سے مڑا، جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے اسے نرمی سے سر کے نیچے ہاتھ دیتے سہارے سے بٹھاتے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ہونٹ کے پیچھے بنے چھوٹے سے زخم نے پھر سے اس کا دھیان کھینچا۔ گلاس میز پر رکھتے اس نے نرمی سے اسے دوبارہ سے بستر پر لٹایا۔ آڑے تیچھے لیٹے ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ گردن سے نیچے سرکنے لگی۔ ڈاکٹر کی آمد کا خیال آتی ہی جبران نے تیزی سے اس کی شرٹ ٹھیک کی۔ وہ جو نم نگاہیں کھول کر اسی کو دیکھ بھی رہی تھی۔ جبران نے تعصب سے سر جھٹکا۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں بی بی، یہ بڑی بڑی آنکھیں مت دکھاؤ۔ سر جھٹکتے اس کی شرٹ ٹھیک سے برابر کرتے اس نے کمفرٹر سینے تک پھیلا دیا۔ مبرہ کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان بکھری۔ جبران اس کی مسکان کو دیکھتا رہ گیا، ہائی برو چکائے رخ موڑا، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ چھوٹے سرکار، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ چوکیدار ہاتھ احتراماً باندھے گویا ہوا۔ آپ بھیج دیں ان کو۔ عجلت بھرے انداز میں وہ نرمی سے بولتا مڑا۔ چوکیدار پورے 1 سال بعد اس کے یوں احترام سے جواب دینے پر ٹھٹکتے چہرے پر ایک مسکان ابھری تھی۔ اب یقین ہو چکا تھا اسے کہ بہت جلد جبران رضوی لوٹ آئے گا۔ بخار کی نوعیت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ انہیں کسی نے ٹارچر کیا ہے اور ایک دم سے سٹریس لینے کے سبب ان کی طبیعت اس قدر بگڑی ہے۔ تھرمامیٹر کے مبرہ کے منہ سے نکالتے ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ پاس کھڑا جبران چونکا، دماغ میں تیزی سے کچھ آیا، تبھی ہونٹ بھینچ لیے۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ ڈاکٹر نے گردن موڑے پوچھا۔ ڈاکٹر اعظم ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، پچھلے کچھ عرصے سے ملک حویلی اور اس کے مکینوں کے ساتھ ہوئی ہر ردات سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اب بھی جبران کا یوں شادی کر لینا اور اس لڑکی کے لیے اس قدر فکر مند ہونا انہیں چونکا گیا۔ کیوں؟ ہاں، آپ نے رجسٹری کروانی ہے ہماری شادی کی۔ سینے پر ہاتھ باندھے تیکھے تیوروں سمیت ڈاکٹرز کو گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ ڈاکٹر اعظم مسکرائے۔ برخوردار، وہ کام بھی جلد ہو جائے گا۔ پہلے دنیا کے علم میں تو لانا کہ دنیا بھر کا بگڑا نکما جبران رضوی شادی کر کے سب پر احسان کر چکا ہے۔ ان کا لہجہ کھنکتا ہوا سا تھا۔ حقیقتاً وہ خوش تھے کہ کچھ اور نہ سہی اس نے شروعات تو کی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ ٹونٹ مجھے شرمندہ کرنے کی سکت رکھتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں آ سکا جو جبران رضوی کو شرمندہ کر سکے، کیونکہ میں شرمندہ ہونے والی چیز ہی نہیں۔ مسکرا کر کہتا وہ ڈاکٹر کو تعصب سے سر جھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ دوائیاں دے رہا ہوں، یہ انہیں وقت پر دیتے رہنا، اور اس کے علاوہ خیال رکھنا، زیادہ سے زیادہ کیئر کرو۔ ابھی تو انجیکشن لگا دیتا
مگر بخار اس قدر تیز ہے کہ انجیکشن خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ جبکہ اٹھتے اسے تفصیل سے آگاہ کرتے وہ مسکراتے۔ شکریہ نہیں کہوں گا، یہ فرض تھا آپ کا۔ ان کا کندھا تھپکتے وہ زج کرنے والے انداز میں بولتا انہیں حیران کر گیا۔ واقعی تمہیں سمجھ پانا کسی کے بس میں نہیں۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا۔ ایک نگاہ بستر پر غنودگی کی کیفیت میں لیٹی مبرا پر ڈالے وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اس کے جاتے ہی وہ دروازہ اندر سے لاک کر دے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنی کھوئی کھوئی سی کیفیت میں اس کے چہرے کو دیکھا جو زردی مائل ہوا پڑا تھا۔ مبرا، تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کمبخت دل کو۔ مبرا کی آنکھ کے گوشے سے بہتے آنسو کو انگلی کے پوروں سے ہٹا دے وہ شدت بھرے انداز میں بولا۔ یہ آنکھیں بالکل ویسی ہیں، محبت کرنے والی، اعتبار کرنے والی، اپنے پن کا احساس دلانے والی، ہر قسم کے دھوکے فریب سے پاک، جذبات رکھنے والی۔ دو انگلیوں سے اس کی بند نیلوں کو چھوتے وہ گھمبیرتا سے جھکے بے خودی میں اپنے سلگتے تشنہ لب اس کی دونوں آنکھوں پر رکھتے، جیسے اپنے جلتے دل کو سکون تسکین پہنچا رہا تھا۔ نگاہیں چراتے وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ایک دم سے اٹھا، کچن سے ٹھنڈے پانی کا باؤل لاتے وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخار میں افاقہ محسوس ہوا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے جبران نے ایک بار پھر سے تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا، جس کی نوعیت بہت کم تھی۔ پٹیاں کرتے کرتے ہی جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ وہی اس کی گود میں سر رکھے ایک ہاتھ اس کے بازو پر دھرے پرسکون سی کیفیت میں سو گیا۔ بھائی، سنا ہے اس جبران کی بیوی بہت حسین بلا ہے، مگر وہ کمبخت تو حویلی والوں کو بھی شادی کے بعد کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ تعصب بھرے لہجے میں کہتے راحت نے بلاول چوہدری کے چہرے کو دیکھا جس پر تناؤ پھیلا تھا۔ رات کے پچھلے پہر چوہدریوں کے ڈیرے پر محفل ناچ گانے کا سما باندھا گیا تھا، جس میں بلاول چوہدری پیش ہے تو آپ ایک بار دیکھا تھا، بس دیکھنا ہی رہتا۔ اس سالے کی قسمت بڑی اچھی ہے، جو بھی اس کے نصیب میں آئی حسین ترین تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ ویسے بھائی، اب تو اپنی چوہدریوں کا جمائی بن جائے گا وہ، تو اس کی بیوی اکیلی پڑ جائے گی نا۔ شوہر کے دوسرے نکاح پر راحت نے خباثت سے دانت نکالتے اس کے کان میں گھستے کہا تھا، جس پر بلاول چوہدری کا شیطانیت بھرا کہا عروج پر تھا۔ ہمارے ہوتے ہوئے کیسا اکیلا پن اس کا، سارا اکیلا پن ہم دور کر دیں گے، تو فکر ہی مت کر۔ ایک بار یہ شادی ہو لینے دے، پھر دیکھنا کیسے اس جبران رضوی کو ناکو چنے چباتا ہوں میں۔ بلاول چوہدری ہاتھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو ملنی ہی ہے۔ سر پر لپیٹی سفید پٹی کو چھوتے وہ پراسراریت سے کہتا، جہالت سے کہکا لگا اٹھا۔ جبران کمرے کا دروازہ گرم جوشی سے کھولتے لارب چہکتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ لارب کی نگاہیں جیسے ہی بستر پر پڑی، اس کا رنگ ایک دم سے فک پڑ گیا۔ چہرے پر پھیلی 400 والٹ کی خوشی لمحوں میں غرق ہوئی تھی۔ جبران غصے سے چلائی۔ وہ بیڈ کے نزدیک پہنچی، جہاں سامنے ہی جبران ملک مبرا کے ساتھ لیٹا گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ لارب کے چلانے کے باوجود بھی ان دونوں میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ تبھی لارب ایک بار پھر سے چلائی، جس پر جبران کے چہرے پر تناؤ ابھرا۔ اگلے ہی لمحے وہ مندی مندی آنکھیں کھول گیا، ایک نگاہ اپنے پہلو میں لیٹی مبرا پر ڈالے، جیسے ہی دوسری نگاہ اپنے روم میں کھڑی لارب پر پڑی۔ حسین چہرے پر تناؤ لیے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ نرمی سے اپنے کاندھے پر دھرے مبرا کے سر کو تکیے پر رکھتا بستر سے اترا تھا۔ کیا کر رہی ہے یہ لڑکی تمہارے بستر پر؟ جواب دو مجھے جبران۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ غراتے ہوئے لہجے میں دھاڑتے مبرا کی جانب لپکی، جس کی آنکھ بھی اس شور کے سبب کھلی تھی۔ سیاہ نین کٹوروں میں حیرت سمیٹے وہ اپنے سر سے کچھ فاصلے پر موجود لارب کے ہاتھ کو دیکھ کر سانس روک گئی، اور پھر اگلی نگاہ دیکھے سامنے کھڑے جبران پر پڑی تھی۔ خوف سے سانس روکے وہ یکدم سے مبرا پر چیخے۔ ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ دوپٹے سے بیگانہ وہ خود کو جبران کے روم میں پاتے حد درجے چونکی تھی۔ غائب دماغی سے ان دونوں کو دیکھتے وہ ایک دم سے پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔
نگاہیں دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھیں جو سیدھے سے تھا ہی نہیں۔ کیا کر رہی ہو تم میرے روم میں؟ مبرا کی طرف بڑھتے لارب کے ہاتھ کو کلائی سے دبوچتے وہ برفیلی لہجے میں داڑا۔ یہ بات تو تم بتاؤ مجھے، کیا کر رہی ہے یہ لڑکی تمہارے بیڈ روم پر، میرے کمرے میں؟ سینے پر انگلی رکھتے وہ کاٹ دار نگاہوں سے مبرا کو گھورتے غصے سے چلائی۔ جبران نے حیرت سے اسے سر تا پیر گھورا۔ تمہیں کسی پاگل نے کہہ دیا کہ تمہارا کمرہ ہے؟ شیف کھجاتے وہ ایک آئی برو اچکاتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مبرا بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سب کے پیچھے وہ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جبران میں ہونے والی بیوی ہوں تمہاری۔ ہونے والی ہو، ہوئی نہیں۔ مبرا جبران رضوی میری پہلی بیوی ہے اور وہ یہیں رہے گی میرے بیڈ روم میں۔ اسے اس کمرے سے نکالنے کی جرت میرا باپ تک نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم کیا چیز ہو؟ اسے پیچھے ایک دم سے دروازے سے باہر دھکیلتے وہ شدت طیش کے عالم میں دھاڑا۔ لارب چوہدری کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا، جبڑے بھیجے اور سخت تاثرات سے اسے دیکھتا دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے لڑکی، کہا بھی تھا کہ آئندہ اس کمرے میں مت آنا۔ تیری وجہ سے جبران نے میری بہن کو باتیں سنائی۔ کچن میں برتن سمیٹتی مبرا پر کسی چیل کی طرح جھپٹتے مشعل خون خوار لہجے میں دھاڑی تھی۔ فرحت بی نے سہمی نگاہوں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ 2 دن کے بعد جبران رضوی کا دوسرا نکاح تھا۔ خاندان میں اصل معنوں میں وہی نکاح اس کا اصل نکاح مانا جانے والا تھا۔ جیسے جیسے دن نزدیک آتے جا رہے تھے مبرا شاہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جبران تو 1 ہفتے سے لوٹا ہی نہیں تھا۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کیا ستم ہو رہا ہے اس پہ۔ اب تو اس نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اپنا سامان نکال کر آج کی رات کمرہ خالی کرو، فرحت بھی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ اسی قابل ہے۔ اس کے حوالے سے بیزار ہوتے مشعل منہ کے زاویے بگاڑتے فرحت بی سے کہہ کر کچن سے نکلی۔ بیٹا رو مت، کھانا کھا لو، صبح سے بھوکی ہو آپ؟ مجھے بھوک نہیں۔ نم نگاہیں چراتے ہوئے لاچار قدموں سمیت چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ پشت پر راحیل ملک کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم سے چونکتے مڑی۔ وہ کافی عجلت میں دکھائی دے رہے تھے۔ جی بھائی، اپنے رشتے کے احترام کے سبب وہ بھائی کہہ کر پکارتی اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی، جس پر راحیل نے بمشکل سے اپنے آپ پر ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ لیں۔ پرسوں شادی ہے جبران کی، اور پھر اس گھر میں رہنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ جبران تمہیں نہ تو آزاد کرے گا اور نہ ہی کبھی پورے خاندان کے سامنے اپنی بیوی کا درجہ دے پائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے تمہارے لیے مناسب جگہ کا بندوبست کر لیا ہے، جہاں وہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا، راحیل نے تیزی سے اسے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ مبرا کا دماغ تو پہلے ہی معاوف ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ راحیل کی کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ جبران پر جتنی بھی بار اعتبار کرنے کی کوشش کی، اس نے ہر بار اس اعتبار کو بری طرح سے چکنا چور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، عام سے لہجے میں کہتی وہ راحیل ملک کو دیکھنے لگی، جس نے شکر بھری گہری سانس فضا کے سپرد کرتے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے ساتھ چلنے کا کہتے وہ پچھلے دروازے کی سمت بڑھا۔ مبرا واش روم کا دروازہ کھولتے وہاں مبرا کو نہ پاتے وہ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے کمرے سے نکلا۔ 2 دن کے بعد وہ گھر لوٹا تھا، اور یہ 2 دن غائب رہنے کی وجہ بھی وہ لڑکی ہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل کیوں کر اس لڑکی کی طرف اس قدر کھنچا چلا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ 2 دن ارسلان کے پاس رہا تھا۔ لاکھ کوششوں اور جتن کے باوجود بھی وہ ذہن سے مبرا شاہ کا خیال نہیں نکال پایا تھا۔ جب ہی خود سے ہار مانتے آج وہ واپس لوٹا تھا، مگر آگے خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ فرحت بھی مبرا کہاں ہے؟ حویلی میں ڈائننگ ہال میں اس وقت سارے فرد کھانے میں مشغول تھے۔ جب وہ دھاڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا، فرحت بھی سے پوچھنے لگا جو اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ مشعل نے آئی برو اچکائے اپنے سسر کو دیکھا، کہیں نہ کہیں دل میں خوشی ہوئی تھی
اس لڑکی کے غائب ہونے سے؟ چھوٹے سرکار، وہ چھوٹی سردارنی تو اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دن کو انگلیاں مروڑ کے وہ فکر مندی سے گویا ہوئی، جب جبران کے نقوش مزید تنے، سفید شلوار قمیص میں ملبوس سیاہ چادر شانوں پر پھیلائے، وہ بے یقینی میں پوری حویلی کے چکر کاٹتا اب اونچی آواز میں مبرہ کو پکارتا ڈھونڈ رہا تھا۔ شجاع کمال بڑے ضبط سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو ایک لڑکی کے پیچھے مجنوں ہوا گھوم رہا تھا۔ کچھ برس پہلے کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جب ان کا لاڈلا بیٹا ایسے ہی کسی کے عشق میں پاگل بنا پوری حویلی میں گھوما کرتا تھا۔ ملک راحیل کہاں ہے؟ صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹکاتے وہ صرف نگاہوں سے باپ کو گھورتا، ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ شجاع صاحب نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ پہلے باپ سے بات کرنے کی تمیز سیکھ کر آؤ، آج تک کسی نے مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی۔ پہلو ناگواری سے بدلتے اسے جتایا، پہلے آپ باپ بننا سیکھ لیں، میں تمیز خود ہی سیکھ لوں گا۔ ان کی بات انہی پر الٹاتا وہ انہیں خاموش کروا گیا۔ اگر میری بیوی کو غائب کرنے میں آپ کے بیٹے کا ہاتھ ہوا تو یاد رکھیے گا، اس بار آپ کے دو نہیں بلکہ ایک بیٹا اس حویلی میں واپس لوٹے گا۔ سخت لہجے میں، ہر قسم کے تاثر سے آری لہجے میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر تم سب اپنی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے جلدی سے بتا دو، کہاں ہے تمہارا وہ مالک؟ ایک قطار میں کھڑے راحیل ملک کے سارے وفادار ملازم اس وقت سامنے بیٹھے جبران کے قہر سے کانپتے ڈرے سے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے جبران رضوی کو روکنا یا پھر اس سے زبان درازی کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اے شمسو، ادھر آ، تو بڑا وفادار ہے نا اس کا، چل بتا کہاں ہے تیرا آقا؟ گریبان سے پکڑتے نہایت بدتمیزی سے اسے گھورتے قہر برساتی نگاہوں سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں چابک دیکھ شمسو کا سانس اکھڑ سا گیا، سرتا پیر پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ جبران کے قہر سے انہیں صرف راحیل رضوی ہی بچا سکتا تھا، مگر وہ کہاں تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ چھوٹے سرکار، ہم خود نہیں جانتے مالک کہاں ہے۔ ہاتھ معافی کیسے انداز میں جوڑتے شمشو بمشکل سے بولا، جس پر جبران نے سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑا۔ شمشو لڑکھڑاتے پیچھے کو گرنے لگا، جب راحیل نے اسے شانوں سے تھاما۔ یہ کیا طریقہ ہے جبران؟ کیوں مار رہے ہو تم اسے؟ وہ جو حویلی سے اس کے قصے اور مبرہ کی گمشدگی کے بعد اس کے مچانے والے واویلے کو سن کر آئے تھے، اب اسے یوں جانوروں کی طرح ملازمین پر برستا دیکھ وہ سخت لہجے میں چلتے آگے آئے۔ جبران کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ ایک ہی جست میں اپنے بڑے بھائی تک پہنچتے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر گیا۔ اس کا جنون اس قدر حاوی ہو چکا تھا اس کے دماغ پر کہ اسے خود بھی اپنے کیے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ بھائی ہے نا تو میرا، ہمت کیسے ہوئی تیری میری بیوی پر گندی نظر رکھنے کی؟ ملک جبران رضوی کی بیوی ہے، خراتے ہوئے لہجے میں وہ پاگلوں کی طرح چلاتا۔ راحیل کو بری طرح سے پیٹ بیٹھا، جس کا وجود درد سے چور ہو رہا تھا۔ جبران! ارسلان جو اسی سے ملنے آیا تھا اب اسے یوں اپنے ہی بڑے بھائی کو پیٹتا دیکھ وہ ہڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ کیا کر رہا ہے جبران؟ چھوڑ، میں کہتا ہوں چھوڑ، وہ بھائی ہے تیرے، غصے سے چلاتے وہ پیچھے سے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑتے پوری قوت سے کھینچتے اپنی طرف کر گیا۔ ہٹ، چھوڑ مجھے! اس کے سینے پر ٹانگ سے وار کرتا وہ بپھرا ہوا شیر بنا پھر سے فرش پر بلبلاتے ہوئے راحیل کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں نہیں جبران، رک! ارسلان پھر سے اس کی طرف لپکا۔ تجھے قسم ہے چاندنی کی، ہاتھ مت لگانا اب بھائی کو۔ وہ جس کے ہاتھ میں راحیل کا کالر تھا ایک ہاتھ کا مکہ بنائے وہ اس کے منہ پر جڑنے ہی والا تھا۔ ارسلان کے اچانک سے قسم دینے سے وہ ہاتھ روکتا شہر بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ راحیل کو چھوڑتے وہ اب ارسلان کی طرف سیدھا ہو چکا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا نام اپنی زبان سے لینے کی؟ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ کر وہ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مارتا ارسلان تیزی سے اس کے گلے لگا۔ ہوش سے کام لے، جوش سے نہیں، ہمیں اس وقت بھابھی کو ڈھونڈنا ہے۔ نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے اس کے کان میں گھستے ہوئے کہا۔ جبران جس کے سر پر خون سوار تھا ایک دم سے جیسے اس کی بات پر جیسے دماغ پر چھایا سارا غصہ چھٹ گیا۔ چل یہاں سے! اسے بازو سے کھینچتے وہ اپنے ساتھ لے جاتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔
یہاں آپ بے فکر ہو کر رہ سکتی ہیں میم جی۔ راحیل صاحب کے سوا اس جگہ پر کوئی نہیں آتا۔ شام کے ڈھلتے سایوں میں وہ جو کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی زندگی میں ہوئی تبدیلیوں کو سوچ رہی تھی، ایک دم سے پیچھے سے آتی کبرا کی آواز پر چونکتے ہٹی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ راحیل ملک اسے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ پہ چھوڑ کر گئے تھے، جہاں ایک ملازمہ وہ 2 دن پہلے ہی چھوڑ گیا تھا۔ کبرا کی آواز پر مبرا نے ایک نگاہ اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی۔ شاید وہ 18-19 سال کی ہی تھی۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میز پر ٹرے رکھتے کبرا اس کی آواز پر چونکی اور مسکرا کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ میم جی، باپ تو پچھلے سال ہی فوت ہو گیا تھا، اور اماں؟ اماں تو مزدوری کرتی ہے میرا اور اپنا پیٹ بھرنے کو۔ اب وہ بھی بیمار رہنے لگی ہے تو میں آ جاتی ہوں اس کی جگہ۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت مبرا کو چونکا گئی۔ اس لڑکی کا دکھ مبرا شاہ سے کئی گنا زیادہ تھا۔ چاہے وہ ماں باپ کے سائے سے محروم ہوئی تھی، مگر اس کے خدا نے اسے دنیا کے حوث پرست لوگوں سے بچا لیا تھا۔ اسے ایک محرم رشتہ، گھر بار، چھت، سب کچھ تو دے دیا تھا خدا نے، بس ایک ازدواجی زندگی کا سکھ، ایک باوفا شوہر اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ مگر اس کی زندگی کبرا سے کئی گنا بہتر تھی، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی تھی۔ دل میں یکدم ہی خدا کا خوف آیا تھا۔ وہ کیسے اس خدا کی ناشکری کرتی آئی تھی؟ دل نے ملامت کی تو وہ ایک دم سے واش روم کی جانب بھاگی۔ کبرا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جو تھوڑی دیر بعد باوضو باہر آئی تھی۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا اس کا معصوم حسین چہرہ کافی پیارا دکھ رہا تھا۔ چائے نماز بچھاتے وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر کے لیے جھکی۔ اس بار میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے جس بھی کونے میں چھپ جائے، مگر جبران رضوی کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تمہیں، مسز جبران ملک۔ رات کے آخری پہر وہ مسلسل 3 راتوں سے جاگنے کی سبب سرخ آنکھوں سمیت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس اپسرا کے نازک وجود سے باتیں کرتا۔ ارسلان کو اپنے آپ میں نہیں لگا تھا۔ وہ ہر ایک جگہ دیکھ چکے تھے، ملازمین کے گھر، فارم ہاؤس، ہر وہ جگہ جہاں راحیل کا جانا ہوا تھا، مگر کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سگریٹ پکڑتا صبح سے رات ہو چکی تھی، اور اس کی مجنوں والی کیفیت ارسلان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو ٹھیک نہیں لگ رہا، لاریب کو بلا دوں؟ تجھے فریش کر دے گی۔ گردن موڑتے وہ ذرا سا جھکتے، اس کا کندھا تھپکتے سنجیدگی سے ٹونٹ کرنے لگا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے جبران نے اگلے ہی لمحے اسے گدی سے دبوچتے اس کا سانس تنگ کر دیا۔ چھوڑو! باہر کو ابلتی آنکھوں سمیت وہ بمشکل سے ہاتھ مارتا چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بول، تو اچھے سے جانتا ہے مجھے وہ لڑکی ذرا بھی نہیں پسند۔ اسے 2 منٹ کے بعد چھوڑتے وہ سگریٹ جلاتے، لبوں کے بیچ دباتا تیش میں جھاڑا۔ بالکل صحیح کہا، تجھے وہ پسند نہیں اور تو اس سے نکاح کر رہا ہے، اور تجھے یہ امید ہے کہ بھابھی سوتن برداشت کر لیں۔ چاہے تو اسے پسند نہیں کرتا، مگر بھابھی کے لیے تو وہ سوتن ہی ہے۔ گردن کو ہاتھ سے سہلاتے وہ اس پاگل آدمی کو مبرا کا پوائنٹ آف ویو سمجھانے لگا، جس پر وہ الٹا اسی پر سیدھا ہوا۔ تجھے اتنی ہمدردی کیوں ہے اس سے؟ کہیں تو ہی تو نہیں لایا اسے میری زندگی میں؟ کیونکہ جب سے وہ آئی ہے پاگل ہوتا جا رہا ہوں میں، اپنا آپ ہی میرے اختیار میں نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی نہیں، محبت بول رہی تھی۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عشق کی پہلی منزل کے لاسٹ ایپیسوڈ کو اتنا پیار دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔